اب ہماری احادیث کے اندر جو اس کے ثمرات بیان ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو وہی عدالت، بہت زیادہ اس موضوع پہ گفتگو یہ ہے کہ مولا کے زمانے میں عدالت عام ہوگی، یعنی دنیا کا کوئی حصہ، کوئی گھر، کوئی گوشہ جو ہے وہ عدالت سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا ثمرہ جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ ایمانی، اخلاقی اور فکری طور پر ترقی کریں گے۔ اسی طرح ہم ایک اور ثمرہ جو دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اتحاد ہے، تمام انسانوں میں اتحاد ہے اور آپس میں محبت ہے، کوئی جنگ نہیں، کوئی جھگڑے نہیں، کوئی دشمنیاں نہیں، کوئی فتنے بازیاں نہیں۔ سب لوگ جو ہیں، چاہے وہ ایک گھر میں ہوں، چاہے ایک مملکت میں ہوں، چاہے مشرق اور مغرب کے درمیان یہ جو زمین ہے اس میں ہوں، سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک چوتھا ثمرہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ جسمانی، نفسیاتی، ہر اعتبار سے سالم ہیں، صحت مند ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، نہ ان کے جسموں میں ہے، نہ ان کی روحوں میں ہے، نہ ان کے فکروں میں ہے۔ اسی طرح ہم ایک پانچواں ثمرہ جو دیکھتے ہیں اس حکومت کا وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ خیر و برکت ہے، نہ دنیا میں سیلاب ہیں، نہ زلزلے ہیں، نہ خشک سالی ہے، نہ قحط سالی ہے، زمین بھی باعث برکت ہے اور آسمان بھی باعث برکت ہے۔ ایک اور چیز جو اس حکومت کی روایات میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت قائم ہو جائے۔ اسی طرح ہم آٹھواں جو ثمرہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں امن و امان ہے، پوری دنیا میں لوگوں کو احساس تحفظ ہے۔ اور آخری ثمرہ جو میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ علم کی بے پناہ وسعت ہے۔